اب ان چیزوں کو جتنی تفصیل کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں، برائی سے بچ جائیں، جادو جنات کے اثرات سے بچ جائیں، اور جو صحیح چیز ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کریں، اور مختلف طرح کے لوگ غلط طریقے سے علاج کر کے لوگوں کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ پریشان حال رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ تو شریعت میں جب یہ باتیں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو آپ تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، شرک و کفر سے آپ کو بچائیں۔ اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تو آپ کو یہ جادو ہم سکھا رہے ہیں، نہیں، جادو سکھا نہیں جا رہا، بلکہ اس سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ جادو کی مختلف قسمیں، ان کی علامات اور ان کے علاجات کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے تقریباً 5 طرح کے جادو اور ان کے علامات اور علاج معلوم کیے۔ جادو کی 6ٹھی قسم ہے سحر ہواتف، یعنی چیخ و پکار۔ ایسا جادو جس کی وجہ سے وہ ڈراؤنی آواز سنے، چیخ و پکار، آو بکا سنتے رہیں۔ اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ اس کو خوفناک خواب مسلسل آئے، ڈراؤنا خواب، خوفناک خواب مسلسل اس کو آئے۔ خواب میں اسے یوں لگے جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اور کبھی حالت بیداری میں بھی کچھ آوازیں سنائی دے، یا کوئی شخص نظر آئے، کہیں کچھ آواز اس کو سنائی دے، کسی اور کو سنائی نہ دے لیکن اس کو آواز سنائی دے غائب سے۔ اور دل میں وسوسہ آنا، بار بار مختلف طرح کے خیالات، وسوسے دل میں آنا، اور دل میں گھٹن محسوس ہونا، مطلب ایک طرح کے قلق و اضطراب کی کیفیت، دل میں کوفت اور گھٹن ہونا۔ کوئی پریشان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جیسے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، کام کاج میں ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک طرح کی کیفیت، کوفت کی کیفیت یا پریشانی اور قلق و اضطراب کی کیفیت اس کے دل پہ طاری ہو۔ اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہوئے شک کرنا، شبہ کرنا، شک و شبے کے بہت زیادہ وہ عادی ہو جائے۔ خواب میں اس کو یوں لگے کہ کوئی بلندی سے اس کو گرا رہا ہے، یا کوئی چوٹی سے لے جا کے اس کو پھینک رہا ہے۔ یہ خواب میں اس کو موذی جانور دکھائی دیں، سانپ ہیں، درندے ہیں، یہ اس کو ڈس رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے جادو کو سحر ہواتف کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی علاج وہی ہے جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے کہ سحر تفریق میں جس طرح کے علاج ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح کا علاج کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر سوتے وقت اس کو چاہیے کہ یہ عمل مسلسل کریں، پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ وضو بنائیں، سونے سے پہلے وضو بنائیں، اور
मुमकिन हो सके तो बेहतर ही है कि आजकल तो लेट सोते हैं कि आप 2 रकात तहज्जुद पढ़ें या 4 रकात तहज्जुद पढ़ें, आपको मुमकिन हो तो। अगर आखिरी रात में नहीं उठ रहे हैं तो, क्योंकि तहज्जुद आप शुरू रात में भी पढ़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद वितर पढ़ें। वितर पढ़ने के बाद बिस्तर पे जाएं तो आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, आमना रसूल पढ़ें। आयतुल कुर्सी, आमना रसूल एक बार। फिर उसके बाद 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ें। अपने हाथ, दोनों हाथों में फूंके। फूंकने के बाद सारे जिस्म पे उसको मल ले। उसके बाद ये अमल दोबारा करें, लेकिन सेकेंड टाइम आप सिर्फ 3 कुल पढ़ें। आयतुल कुर्सी और आमना रसूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड टाइम भी ऐसे ही करें, 3 कुल पढ़ें और हाथ में दम करके सारे जिस्म पे मल ले, और जो सोने की दुआ है वो दुआ पढ़ के सो जाएं। और खुसूसी तौर पर सोने के बाद वो सोते वक्त ये दुआ जरूर पढ़ें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, वदअतु जंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, और वख्सा शैतानी व फुक्का रहानी वजअलनी फिन नदा अल आला। इसके माने यह है, अल्लाह ताला तेरे नाम से मैं सोने जा रहा हूं, मैंने अपना पहलू तेरे नाम से रख दिया है। अल्लाह ताला तू मेरे गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा, और मेरे शैतान जो अंदर है उसको जलील रुस्वा कर दे, उसको जलील रुस्वा कर दे, और मेरे पास मुझे जो बंदिश वगैरह किया गया उसको तू दूर कर दे, इसको खोल दे, और तू मुझे जो ऊंचे लोग हैं, अच्छे लोग, नेकोकारों में शुमार फरमा। तो अच्छी दुआ है, इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और मज़ीद जो रुक़या की आयतें हैं उनको पढ़ें और दम करें, पानी पिए, और जो जैसे कलौंजी है, खजूर है और शहद है, इनसे भी इलाज किया करें। मुसलसल ये काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से शिफा मिलेगी। सहर की 7वीं किस्म है, जादू की 7वीं किस्म है सहर अमराद, और ये बहुत ज्यादा होता है। बीमारी वाला जादू, वो जादू जिसके जरिए से मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आती है, जादू की वजह से बीमारियां जन्म लेती है। इसकी कुछ अलामत यह हैं कि जिस्म के किसी पार्ट में, किसी अज़ू में मुसलसल दर्द रहना, परेशानी रहना, जिस्म में किसी तरह के कोई जरासीम निकल आना, फोड़े फुंसी, उसका इलाज ना हो, मुसलसल इलाज करें। लेकिन डॉक्टर लोग देखे मुख्तलिफ मेडिकल इलाज करा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या वायरस है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, लेकिन जिस्म में परेशानी उसको है। कहीं फोड़ा फुंसी निकल गया है, और कहीं फोड़ा है, कहीं फुंसी है, या कभी कोई किसी तरह की कोई जिस्म में अलग तरह की कैफियत है, कोई चेंजेस है, कोई तब्दीली आ रही है, या उसको फिट्स की बीमारी, दौरे से आना। इसी तरह से जिस्म के अज़ू में से कोई हिस्सा बेहिस व बेहरकत हो जाना, यानी उसको फालिज की बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए। तो जिस्म के कोई हिस्सा बेहरकत हो जाए, बेहिस हो जाए। इसी तरह से मुकम्मल जिस्म ही बेहरकत हो जाए, कभी तक कुछ हिस्सा या मुकम्मल जिस्म। और एक उसकी अलामत यह है कि हवा से खमसा, जो 5 सेंसेस हैं, जो सूंघना, देखना, कान से ये करना, और जो है स्मेल के जरिए से, टेस्ट के जरिए से, जायका, ये जो उसके हवा से खमसा हैं, जो सेंसेस हैं, वो काम ना करें, या तो पूरे के पूरे या बाज। मुंह में रखो, कुछ भी जायका नहीं है, कुछ भी जायका नहीं है, या उसको सूंघे तो कुछ भी उसको कोई सेंट को उसको नजर ही ना आए, बदबू हो, खुशबू कुछ भी मालूम ना हो। तो इसी तरह से कुछ इसके और अलामतें हैं। या मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। हाँ, बीमारियां कभी इस तरह से रूहानी बीमारियां भी होती है, और कभी जो है इंसान हालात से, माहौल से मुतासिर होकर बीमार होता है। तो दोनों तरह से इलाज करना चाहिए। मेडिकली इलाज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि अब कुछ सहर का
جادو جنات کا معاملہ ہے، اب اس کو روحانی علاج کی طرف، قرآن کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ قرآن جو ہے شفا ہے، شفا ہے، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کریں، شفا طلب کیا کریں۔ اور جو غیر شرعی طریقہ ہے اس کی طرف نہ جائیں، غیر شرعی طریقہ ہے اس کی طرف نہ جائیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم بتائے ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے نہ کریں، حرام کام حرام چیز سے اس کا علاج نہ کریں، یہ شرک ہے۔ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور اس کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے علاج کروانا یہ بھی کفر ہے، شرک ہے، ان سے پرہیز و گریز کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کو جتنی تفصیل کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں، برائی سے بچ جائیں، جادو جنات کے اثرات سے بچ جائیں، اور جو صحیح چیز ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کریں، اور مختلف طرح کے لوگ غلط طریقے سے علاج کر کے لوگوں کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ پریشان حال رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ تو شریعت میں جب یہ باتیں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو آپ تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے شرک و کفر سے آپ کو بچائیں، اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہ جادو کیسے ہوتا، کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ جادو ہم سکھا رہے ہیں، نہیں، جادو سکھا نہیں جا رہا بلکہ اس سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے امین و ہادی الامہ، اس امت کے جو امانت دار ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ نبی کو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں نبی کو شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ شر کیا ہے، کیوں؟ مخافۃ ان اقع فی، تاکہ میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ برائی ہے، یہ شر ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو مبتلا ہو جائیں گے نا۔ اس لیے بتانے کے لیے ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کفر ہے، جادو کرنا کروانا کفر ہے، یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ جادو جس کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس وقت تک کوئی جن، غلط جن کسی انسان کی مدد نہیں کرے گا جب تک اس کو کافر و مشرک نہ بنائے۔ تو یہ تو شر کو بتایا جا رہا کہ شر یہ ہے، شرک کے بارے میں بیان کیا جا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کرو، شرک آپ کو سکھایا نہیں جا رہا بلکہ شرک سے آپ کو چوکنا کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو یہ جادو جنات کے تعلق سے تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے بھئی کیسے کیسے ہوتا تھا کہ آپ احتیاط کریں، آپ کو احتیاط کرانے کے لیے، آپ کو پرہیز و گریز کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو سحر امراض ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ سحر امراض کے علاج اسی طرح سے ہم کو کرنا ہے جس طرح سے سحر تفریق میں بتایا گیا۔ قرآن کی جو رقیہ کی آیتیں ہیں ان کو مسلسل پڑھا کریں، پھر اسی طرح سے شفا والی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھا کریں، شفا والی آیتیں، خصوصی طور پر ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑی پھنسیاں ہو گئی تھی، انہوں نے یہ دعا مسلسل پڑھی ہے، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مسلسل پڑھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جو شفا کی آیتیں ابھی میں نے پڑھا، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کو پڑھیں، قل هو للذین آمنوا هدى والشفاء، یہ پڑھا کریں، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ جو شفا والی آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو مسلسل پڑھا کریں، مسلسل پڑھا کریں۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، زمزم کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، اجوا کھجور ہے، کلونجی ہے اور شہد ہے، ان چیزوں کا استعمال کیا کریں، گھر کے ماحول کو نیک بنایا کریں، گھر سے غلط چیزیں جو ہیں ان کو دور کیا کریں، ان کو دور کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ گھر کا ماحول دینی والا ہو، شیطان کو بھگانے والا ماحول ہو، شیطان کو حاضر کرنے والا ماحول نہ ہو، کیونکہ جتنا شیطان کو حاضر کرنے والا ماحول ہوگا اتنے شیطان اور زیادہ بسیرا اور اڈا بنائے گا، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز و پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سحر امراض یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلی بات، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جادوگر اپنی مرضی سے جو چاہے جس کو چاہے بیماری نہیں دے سکتا ہے۔
اللہ کی مرضی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 102 ہے اس میں ساری تفصیلات ہیں. اللہ نے اس میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یہ جادوگر اپنی مرضی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہو. پھر اس کے بعد اگر مبتلا ہو جائیں اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر غلط راہوں پہ نہ جائیں بلکہ صحیح طریقے سے علاج کریں, صبر کرتے رہیں. اللہ مصیبت میں, تکلیف میں, بیماری میں صبر کرنے پر بہت بڑا اجر رکھا ہے. مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اس میں صبر کرتا تو اجر ملتا ہے. بڑی سی بڑی بیماری آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے ہیں. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس تمام طرح کے جادو اور جنات سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد.